آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ فی الحال ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو پورے ملک میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، اگر چاہتے تو شاید KPK میں خیبر پختونخوا میں بھی یہ کر لیتے. میں نہیں سمجھتا کوئی اگر ذی شعور شخص ریاستی ذمہ دار عہدوں پہ ہے، حکومت میں بیٹھا ہے، مقتدرہ میں ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ PTI کو خیبر پختونخوا سے بھی فارغ کریں. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ شاید پورے نظام کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اگر یہ ہوا تو. چلیے یہ پھر آپ نے سن لیا ایکسپلینیشن. ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے صرف اپوزیشن کو ہی ساتھ نہیں لیا بلکہ پارٹی فیصلوں سے اختلاف رکھنے والے رہنماؤں کو منانے میں بھی کامیاب رہے، سوائے ایک آدمی کے. تو ایک جو ہے وہ نہیں مانے. حالانکہ پارٹی ارکان کا دعویٰ ہے کہ دستبردار ہونے کا یہ فیصلہ جو تھا وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ کرنا پڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک رائے موجود ہے کہ باہر سے نہ بھی ہو لیکن گنڈا پور کو پارٹی کے اندر سے چیلنجز ہیں اور پہلے بھی نظر آتے رہے. یقین کریں ہم اپنے دل پہ پھیر کے جو ہے یہ اپنے کاغذات اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا بالکل دل نہیں مان رہا. یہ عہد کرتے ہیں ہماری جو تحریک شروع ہوئی ہے، یہ ہماری تحریک صرف اور صرف ہم پارٹی جو خان صاحب کے ویژن کے حساب سے ہم چاہتے تھے کہ ہماری پارٹی رہے، ہم ابھی بھی وہ تحریک اسی طرح جاری رکھیں گے. ہماری جو ایجیٹیشن جو ہے وہ اسی چیز کے ریزسٹنس کی وجہ سے تھی کہ ہم بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کے فیصلہ نہیں مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کا بندہ نہیں ہے. وہ جس کی ایما پہ یہ لسٹ لے کر گیا اور جس کی ایما سے باہر انفارمیشن لے کر آتا ہے، ہم آئندہ سے وہ بات نہیں مانیں گے. سینٹ کے الیکشن میں ہم گٹھ جوڑ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کمزور پارٹی نہیں ہے، ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے، 2/3 میجورٹی لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے سینٹ الیکشن 1.5 سال میں آنے والے ہیں. جس قسم کے فیصلے اور جس قسم کے طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کی سیٹیں بندر بانٹ کر کے اپوزیشن کو دی، یہ بہت غلط طریقہ ہے. عائشہ بانو صاحبہ کی باتوں سے یہ تو پتا چل گیا نا کہ ایک ویژن خان صاحب کی ہے اور پھر دین دیر آر ادر ویژنز. مطلب یہ نیگیٹ کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم جو بات کرتے ہیں اور کہ نہیں بن رہی یا پھر کوئی انبن ہے یا واٹ ایور، تو یہی کہا جاتا ہے جی فیملی میں اس طرح ہو جاتا ہے. بٹ دس از مچ مور دین دیٹ. PTI میں بہت سے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ہماری پارٹی کے بندے نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ایما پہ ہماری پارٹی کے اندر کام کرتے ہیں، یا آلموسٹ ساری ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ویسے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کوئی مشکل اس وقت تک نہیں ہے جب تک ایکچولی ان کے لیے مشکل کہیں اور سے نہ بنے. سو باقی پارٹی جو بھی کرتی رہے گی شاید وہ ٹھیک ہی رہیں گے. اور اسی پہ بات کرتے ہیں. شکیل فرمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل، بہت سے سوال آ رہے ہیں، مطلب ایک یہ کہ اس الیکشن کے بعد کیا علی امین گنڈا پور پہ جو بات ہو رہی تھی نا اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کی، وہ قصہ کیا ختم ہو گیا ہے یا وہ سلسلہ یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آگے بڑھے گا. اور جو لوگ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جو ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے وہ تو ہیں، لیکن اوور آل پارٹی میں کیا سینس ہے پرٹیکولرلی 3-4 لوگوں کو لے کے؟ دیکھیں، جو انتخابی اتحاد کیا گیا ہے اس موقع پر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ پارٹی کے اندر جو ہیں اختلافات ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو خطرہ تھا کہ اگر سینٹ کے الیکشن حکومت اور اپوزیشن جو ہے انتخابی اتحاد نہیں کرتے اور وہ الگ الگ جاتے ہیں. 2 خدشات تھے ان کو. ایک خدشہ یہ تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنے ووٹ نہ بیچیں، اور اس کے لیے انہوں نے پورا مکمل جو ہے ہوم ورک کیا تھا. اور 2013 کا الیکشن اگر آپ کو یاد ہو تو سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت جو ہے پرس خٹک صاحب کے دور میں، تو اس میں بھی جو ہے 18 سے 20 اراکین اسمبلی ان کے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے ووٹ جو ہے مخالف جو اپوزیشن کی جماعتوں کے امیدوار تھے ان کو ڈالے تھے. اور اس کے بعد جو ہے 18 امیدواروں کو جو ہے جو 18 اراکین اسمبلی تھے ان کو پارٹی سے نکالا بھی گیا تھا. اس کے بعد جو ہے محمود خان صاحب کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی کے سینٹ کے جو ووٹ تھے وہ سلپ ہوئے تھے. اور حالانکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف تمام سیٹیں جو ان کا حصے میں آتی تھی وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن کچھ ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو پڑے تھے. تو اس مرتبہ جو ہے صورتحال جو ہے تبدیل تھی. اس مرتبہ علی امین صاحب کو 2 جو ہے خدشے تھے. ایک خدشہ تو یہ تھا کہ ووٹ نہ بک جائیں، اور ایسے وقت میں اگر ووٹ 15 سے 20 ووٹ اگر سلپ ہوتے ہیں ان سے
تو دیکھیں ان کو اپوزیشن کو خیبر پختونخوا میں حکومت میں آنے کے لیے 20 ووٹ درکار ہیں، اور اگر 15 سے 20 ووٹ اس سینٹ الیکشن میں سلپ ہوتے تو علی امین صاحب کے لیے خطرات بڑھ جاتے. اور یہی وجہ تھی کہ دیکھیں ایک اہم سیٹ جو ہے جنرل نشست پاکستان تحریک انصاف اگر زور لگاتی تو 5ویں جو ہے جنرل نشست جو ہے وہ بآسانی جیت سکتی تھی، لیکن انہوں نے لیکن انہوں نے اپنی جو ہے 74 نشستوں پہ وہ جو ہے 4 جو ہے جنرل نشستیں آسانی سے جیت سکتے ہیں. ان کی اسٹرینتھ ہی 92. اگر وہ کوشش کرتے سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ پرائرٹی میں تو وہ جو ہے 5ویں سیٹ بھی جیت سکتے تھے، لیکن انہوں نے 5ویں سیٹ اپوزیشن کو دے دی. تو اپوزیشن نے اس الیکشن میں گین کیا جنرل نشستوں کے اعتبار سے. تو اوورآل جو ہے 2-3 آپ کو پتہ ہے کہ اس سینٹ کے الیکشنز میں بھی 2-3 ایسے جو ہیں بااثر اور مالدار جو ہے امیدوار میدان میں تھے کہ اگر ان کے لیے میدان کھلا چھوڑا جاتا تو یقیناً جو ہے وہ اچھا اپنی بتائیے جیت گا کے لیے جو ہے شکیل، اب حکومت ایک کے ہے ووٹ کو نظریاتی کارکن، ہم نے سنایا بھی جو ظاہر مد مقابل بھی کھڑے ہوئے اور پھر دستبردار ہو گئے، سوائے ایک ہیں جو سیاستدان ہیں، ہم جانتے ہیں ماضی میں بھی ان کی الائنمنٹ کہاں تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سو کیا لگ رہا ہے یہ ایک اور کوشش ہے پی ٹی آئی کی کہ ہاں جی مقتدرہ کے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں، کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے نظریاتی کارکنوں کو حقیقتاً ایک دفعہ پھر سائیڈ پہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی کوشش بھی ہے، اور اس میں 2-3 پلیئرز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے در پردہ مذاکرات کر رہے ہیں. اعظم سواتی تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے وہ کرتے یہی مذاکرات کراتے تھے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں بہت اہم رول جو ہے پلے کر رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ بڑی عید سے پہلے جو ہے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے معاملات طے ہونے کے قریب تھے. لیکن جو ہے بانی پی ٹی آئی کے جو بیانات آتے ہیں، جو ہے لیڈرز کا کہنا یہ جو کہ ملاقاتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ان سے جب وہ بانی پی ٹی آئی کو مختلف جو ہے وجوہات بتا کے، جس میں انٹرنیشنل وجوہات بھی ہیں اور ملکی صورتحال بتا کے کنونس کرتے ہیں، اور وہ جب باہر آتے ہیں تو پھر جو ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ دوسرے لیڈرز ملتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی کا جو ہے بیان آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے معاملات جو ہیں سلجھتے نہیں ہیں اور الجھ جاتے ہیں مزید. تو اب بھی میری جو اطلاعات ہیں، کوششیں جاری ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو کچھ جو ہے نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، ملاقاتیں کرنے دی جائیں، ان کو ان کے ساتھ لوگوں کو ملنے دیا جائے، جبکہ ان کو فیسیلیٹیز دی جائیں جیل میں، تو کچھ معاملات جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہی مذاکرات کامیاب ہونے کے قریب ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی خبر آتی ہے کہ یہ بتائیں کہ کو ملے گی. جی شکیل فرمان، ویسے تو اور بھی بڑے سوال بنتے ہیں، جیسے کہ مراد سعید جو کہ پچھلے 3-4 سالوں میں تو نظر نہیں آئے، وہ کیسے اب سینیٹر بھی بن جائیں گے، کیا منظر عام پہ آئیں گے کہ نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ علی امین کے لیے جو نو کانفیڈنس کا ایک خطرہ تھا وہ ٹل گیا اب یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں علی امین صاحب نے جو ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں ان کے خلاف ووٹ سلپ نہ ہو اس میں، اور جو ہے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف نہ آئے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایک حلقے کی جانب سے جو ہے اگر اشارہ آیا تو جو ہے علی امین صاحب کی جو ہے حکومت وہ خیبر پختونخوا میں نہیں رہے گی. اب تک جو ہے وہاں سے خاموشی ہے، اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق وہ حلقہ بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کو جو ہے ہٹایا جائے. اسی وجہ سے آپ بہت شکریہ آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب. ظاہر ہے ابھی تو ٹھیک ہی چل رہے ہیں، سو ابھی چلتے رہیں گے. ہاں لیکن یہ وہ میرا وہ تو سوال رہ گیا، نوٹ دیٹ آئی آسکڈ ہم، کہ یہ لوگ کہاں تھے جو اب پی ٹی آئی کی طرف سے سینیٹر بن رہے ہیں؟ تھے نا بعض لوگ، مطلب تھے منظر عام پر، بعض نہیں ہیں. نہیں بعض نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو 2-3 نام جو بنے ہیں وہ بالکل وہاں نہیں تھے.